اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان سکو. ان تصوموا خیر لکم، روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، خیر لکم. اور کیا؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانکار ہو اور غور کرو، فکر کرو، سوچو تو تمہیں پتا چلے گا کہ یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اس سے پتا چلا کہ روزہ سے جہاں ہمیں ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ کی خوشنودی ملتے ہیں، وہاں ہمیں دوسرے فائدے بھی ہیں. اس آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ رکھو ان کے لیے تمہارے لیے بھلائی ہے، اگر تم غور کرو تو یقیناً بھلائی ہے. اب اس حدیث کی تشریح میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس کے اندر بھلائی کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سومو وتصحو، یعنی تم روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے، تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی. تو اس سے پتا چلا قرآن کی آیت جو کہہ رہا ہے کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بھلائی ہے، تو اس کی تشریح حدیث سے پتا چلتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے. اور ایک اور بھی حدیث اس سلسلے میں ملتی ہے جو میں نے پیش کی ہے. پہلی والی حدیث صاحب کنز الایمان نے امام بہقی نے روایت کی، اور اس کو جو ہے امام طبرانی نے روایت کی ہے معجم الاوسط کے اندر. وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ. اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے. اور جسم کا زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صوم، روزہ ہے. سمجھے آپ نے؟ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. ہمارے جسم کے کیا ہے؟ زکوٰۃ، روزہ ہے. ہمارے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک کو روح بولتے ہیں اور ایک کو جسد بولتے ہیں. جسد کا مطلب ہوتا ہے جسم، ہماری باڈی، اور ہماری باڈی کے اندر روح ہے. دونوں کے الگ الگ چیزیں ہیں، جیسے کہ اجر ہے، ثواب ہے، جنت ہے، جہنم ہے. یہ روح کے لیے ہے، یہ جسم کے لیے نہیں. وہ جسم تو فانی ہے، مر جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا. تو یہ جو اجر ہے، ثواب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ کس چیز کے لیے ہے؟ یہ روح کے لیے ہے. عذاب جسم کے اوپر نہیں، روح کے اوپر ہونا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے حادثات میں آدمی جل کے راکھ ہو جاتا ہے، تو کیا اسے سوالات قبر نہیں ہوگا؟ باڈی تو کچھ بچا ہی نہیں، ختم ہو گیا. پلین کراش ہوتا ہے، کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تو کیا مطلب باڈی ختم تو عذاب ختم نہیں؟ عذاب جسم پہ ہونا ہی نہیں ہے، عذاب تو روح پہ ہونا ہے. تو ہمارے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے جسد اور ایک ہے روح، یعنی جسم اور روح. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے. وہ زکاۃ الجسد الصوم، جسم کا زکوٰۃ یہ ہے کہ روزہ رکھو. مطلب یہ ہے کہ اگر تم روزہ رکھتے ہو تو تقوی حاصل ہوگا، اس کا تعلق روح سے ہے. اگر تم روزہ رکھتے ہو تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اس کا تعلق روح سے ہے. اگر تم روزہ رکھتے ہو تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اس کا تعلق روزہ سے ہے. اگر تم روزہ رکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صحت یاب کرے گا، اس کا تعلق جسم سے ہے. جیسے کہ زکوٰۃ اگر ہم دیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے. اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، محفوظ ہوتا ہے. تو مال کے زکوٰۃ دینے سے مال محفوظ ہو گیا، مال پاک ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ تمہارے جسم کے لیے زکوٰۃ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا جسم بیماری سے محفوظ ہو گیا اور ہمارا جسم بیماریوں سے پاک ہو گیا. اس حدیث پاک کا مفہوم یہ نکلا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے. تو یہ 4 چیزیں آپ کو میں نے بتائیں، 2 قرآن پاک کی آیتیں اور 2 حدیث پاک. اس کا تعلق روزہ سے ہے.